آج ماہ سفر المظفر کی 14 اور 15 تاریخ کا دن آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی رب کی یہ لاڈلی آیت، اللہ پاک کی یہ خاص اور لاڈلی آیت جس کو پڑھنے سے شیطان بھی چیخے مارتے ہوئے بھاگتا ہے، وہ آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہے۔ ساتھ میں یا سلام یعنی اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والو، اس سے بڑا دولت کا وظیفہ نہیں ہے۔ بس آج اللہ پاک کا یہ نام بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، رزق، دولت، شہرت آسمان سے آپ کے گھر پر برسے گی، فرشتے آپ کے گھر پہ رزق پھینک پھینک کر جائیں گے، آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، رزق میں بے شمار کی کشادگی اور برکت ہوگی، دولت ہی دولت ملے گی۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ ایک بار لازمی اس عمل کو اپنی زندگیوں میں آزمائیے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیماری پریشانی بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ بس آج دولت کا اور شفا کا یہ عمل پڑھ لیں، نظر بد، جادو، جنات کے تمام معاملات منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گے۔ یہ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں، آج یہ خاص وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کریں، پی جائیں، جادو جنات آپ کے جسم سے جل جائیں گے، چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے، آپ کے جسم کے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بس آج ماہ سفر کی 14 تاریخ کو دوسرے بدھ کا دن پڑ رہا ہے، 15 تاریخ کو تیسری جمعرات پڑ رہی ہے۔ بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو یہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا نام ہے، جو ہر اس دل کو سکون دیتا ہے جو پریشان ہو، جہاں بے برکتی ہو، جھگڑے ہوں، رنجشیں ہوں۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگیوں کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج ماہ سفر المظفر کی 14 تاریخ کو پڑھ لو یا 15 تاریخ کو پڑھ لو۔ بس یہ عمل پڑھ لو، منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے ذریعے بے شمار لوگوں کو فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلوانا چاہتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرنا چاہتے ہیں، تو دوستوں ماہ سفر المظفر کی چاہو تو 14 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 15 تاریخ کو پڑھ لو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دوسرے بدھ و تیسری جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک آیت جو کہ رب کی لاڈلی آیت ہے، یہ قرآنی آیت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھیں گے۔ اور کوشش کریں کچھ صدقہ، ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک ان چاولوں کی برکت سے، دانوں کی برکت سے آپ کے لیے آسانی فرما دے گا، آپ پر رحم فرما دے گا، آپ پر کرم فرما دے گا۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ تو دوستوں لازمی یہ تسبیح خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 14 تاریخ آ جائے، 14 اور 15، دیکھیں دونوں دنوں میں سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 14 تاریخ آئے یا 15 تاریخ آئے۔ 14 تاریخ دوسرے بدھ کا دن، 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن، جو بھی آئے دن اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ بہت عظیم و شان اور نیاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ والوں ایک بات سمجھ لیں کہ جو بندہ بھی مقروض ہو کے مرتا ہے، دیکھیں جو پہلے کا دور تھا، نبی پاک کا دور تھا، جس دور میں نبی پاک موجود تھے، اس دور میں اگر صحابہ کا جنازہ آتا تھا اور ان پر قرضہ ہوتا تھا تو نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔
تو جو کہ ہمارے آج کل تو لوگ قرضے تو دور کی بات ہے، پیسے کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو سوچیں، نبی پاک جنازہ نہیں پڑھا دیتے، مغفرت کہاں سے کروائیں گے؟ آپ کی سفارش کہاں سے کریں گے؟ جس گناہ کو نبی پاک اتنا برا جانتے ہیں، اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہو کے اللہ والوں اس دنیا سے گزریں گے تو کیسے نبی پاک آپ کی سفارش کریں گے؟ اور نبی پاک کی سفارش کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جس طریقے سے جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، شباب اہل جنہ، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، امام حسن امام حسین، جب ان سے کوئی بغض رکھے گا تب بھی نہیں جا سکتا، اہل بیت سے کوئی بغض رکھے گا تب بھی نہیں جا سکتا. یہ بات سمجھ لیں. تو لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں. انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رزق میں بھی برکت ہوگی، ایمان بھی مضبوط ہوگا اور رب پر بھروسہ بھی بڑھے گا. اللہ والوں، آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی. یعنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں. آج سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. میرا اللہ پاک آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. رب اتنا غفور و رحیم ہے. بس یہ عمل ماہ سفر المظفر کی یا تو 14 تاریخ کو پڑھ لیں یا تو 15 تاریخ کو پڑھ لیں. دوسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جب موقع ملے، جب وقت ملے آپ اس عمل کو پڑھ لیں. اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والا عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے. یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں.
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں، وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب مل جائے گا۔ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، رزق میں برکت چاہیے تو کچھ صدقہ کرنے کے لیے ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ یہاں آپ نے وظیفہ پڑھا اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہونے لگیں گی۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگنے۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچیے گا 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے جب کوئی اللہ رب العالمین سے مانگے۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی ماہ سفر کی 14 کو پڑھ لو یا 15 کو پڑھ لو، دوسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے،
اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے، یہ تسبیح اتنی جلالی ہے۔ دیکھیں، اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں، خاص بات کیا ہے؟ ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والوں، اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے، اس میں جلال بہت زیادہ ہے،
لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں، روزی روزگار کے دیکھیں، ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں۔ تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں، وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں، لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ ماہ سفر کی 14 اور 15 تاریخ، یعنی 14 تاریخ کو پڑھ لیں یا 15 کو، دوسرے بدھ یا تیسری جمعرات کو پڑھ لیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس وظیفے کے بغیر، اس تسبیح کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے آخر میں یا سلاموں کو پڑھنا ہے، جس کے معنی ہے اے سلامتی عطا کرنے والا۔ اللہ والو، اس نام کی برکت سے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، اور حلال کے ذریعے بھی آپ کو ذرائع بھی نصیب ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ والو آخر میں یا سلامو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا سلامو یہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا سلامو کو صرف 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے آخر میں ماہ سفر کی 14 اور 15 تاریخ میں سے کبھی بھی پڑھ لیں۔ یا سلاموں کو 129 بار 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول، چینی، باجرہ جو بھی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جتنی زیادہ خوش دلی سے، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ مانگیں گے اللہ پاک، اتنی زیادہ آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ تو دوستوں، لازمی دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ عمل ماہ سفر کی 14 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بار بار یہ بات میں دہرا رہا ہوں، آپ لوگ دوسرے بدھ کو بھی پڑھ لیں، تیسری جمعرات کو بھی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں، اللہ پاک کا آپ کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔